وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين صدق الله مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ سب حضرات، کل غسل کے حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے گوشت گزار کی تھی۔ آج وضو کے حوالے سے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں انسان کی عبادت کے ساتھ ضروری ہے، تو اس کے حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے گوشت گزار کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی لارائن کتاب میں وضو کا تذکرہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الى الصلاۃ، جب تم کھڑے ہو نماز کے لیے تو پھر تم وضو کرو۔ اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا، بس دھو دو وجوہکم، اپنے چہروں کو، وارجلکم، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین، اپنے دونوں ہاتھوں کو کونیوں تک دھو، سر کا مسح کرو اور ٹخنوں تک پاؤں دھو۔ یہ چار فرض جو رب نے قرآن میں ذکر کیے ہیں وضو کے، کہ ایمان والوں کو حکم دیا ہے اس وقت جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے جتنی بھی عبادات ہیں، حضور علیہ الصلوۃ کی حدیث مبارکہ پڑھنے کے لیے وہ مؤدبانہ ادب کے طور پر وضو کرنا ضروری ہے۔ اب وضو کا طریقہ کیا ہے، کس طرح کرنا ہے، اس کی سنتیں کیا ہیں، ضروری چیزیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وضو آپ نے کس چیز سے کرنا ہے۔ پانی سے وضو کرنا ہے۔ پانی اللہ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے۔ پانی کا ضائع کرنا یہ بھی انسان کے لیے عذاب بن سکتا ہے، وبال جان بن سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، بے شک کھاؤ اور پیو اور فضول خرچی نہ کرو، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے دوست ہیں۔ تو لہذا پانی اتنا استعمال کرو جتنا ضرورت ہے۔ آپ گفتگو کرنا شروع کر دیں وضو کے دوران اور نل کا کھلا ہوا ہے، یا سر کا مسح کرنے لگ گئے تو نل کا کھلا ہوا ہے۔ سب حضرات، خاص طور پر ملک پاکستان کے لیے اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں وافر مقدار میں پانی عطا کیا ہے، وگرنہ دوسرے ملکوں پہ جائیں جہاں پانی کی قلت ہے، وہاں جس طرح ہم پیٹرول اور ڈیزل خریدتے ہیں لیٹروں کے حساب سے، اسی طرح ڈالروں میں یہ پانی بکتا ہے اور لوگ خریدتے ہیں، اور وہاں پانی کی قدر بھی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اس نعمت کا سے فائدہ اٹھائیں، اور نہاتے وقت بھی اور وضو کرتے وقت بھی، کپڑے دھوتے وقت بھی، برتن دھوتے وقت بھی، ماؤں بہنوں کے بھی یہی پیغام ہے کہ خدا را اس نعمت کی قدر کریں۔ یہ اللہ کی طرف سے عنایت ہے، یہ رحمت ہے، اس کو رحمت ہی سمجھے۔ رب تعالیٰ اس کو زحمت بھی بنا سکتا ہے۔ پانی کو جب سیلاب کی صورت میں رب تعالیٰ بھیجتا ہے تو پھر تباہ و برباد ہر چیز کو کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ کی نعمت سمجھ کے اس کو استعمال کریں، اور اتنا استعمال کریں جتنی ضرورت ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی یا ایھا الناس نہیں فرمایا، بلکہ ایمان والوں کا تذکرہ کر کے سارے لوگوں کا حکم رب نے نکال دیا، ان لوگوں کا حکم دیا جو ایمان والے ہیں۔ کیا یہ حکم دیا؟ اذا قمتم، جب تم کھڑے ہو جاؤ نماز کے لیے، فاغسلوا، غسل یغسل کا معنی کل غسل میں بھی بتایا ہے، دھونا ہوتا ہے۔ ہم آپ کیا کرتے ہیں کہ بس نلکا چلایا، ہاتھ نیچے کیے اور اس کے بعد پانی لیا اور منہ پر مار لیا، تو ہاتھ میں بھی خشک جگہ، آج جس طرح سردیاں ہیں، ڈر لگتا ہے کہ زیادہ ٹھنڈا پانی ہوگا تو ہاتھ میں سے جگہ خشک رہ جاتی ہے۔ تو لہذا یاد رکھنا، جو چار فرض وضو کے آپ کو بتائے ہیں، چہرہ دھونا پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڈی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، یہ سارا چہرہ دھونا وضو میں فرض ہے، اور اس میں اگر ایک بار برابر بھی خشک رہ جاتا ہے تو آپ کا وضو مکمل نہیں ہوگا۔ اسی طرح کونیوں تک بازو دھونا، کونیوں تک، کونیاں اس میں شامل ہے۔ ہم جب نلکے کے نیچے بازو کرتے ہیں تو ہمارے یہاں سے بازو ہمیشہ اکثر خشک رہ جاتے ہیں، اگر غور کریں تو اس کا حکم غسل یغسل کا معنی تھا دھونا۔ تو لہذا جب نلکے کے نیچے آپ بازو کریں تو اس کے اوپر ہاتھ مارے تاکہ اچھی طرح یہ آپ کا بازو مکمل دھل جائے، اور دھلتا تب ہے جب اس پر 2 یا 3 مرتبہ آپ ملو گے، مسلو گے ہاتھ سے، تو پھر یہ بازو آپ کا مکمل ہوگا، وضو مکمل ہوگا۔ اسی طرح تیسرا فرض ہے وضو میں مسح کرنا، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔
پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے، یاد رکھنا، اور چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے۔ مسح کرنا کس طرح ہے؟ یہ 3 انگلیاں ملا لی ہے، شہادت کی انگلی کو چھوڑ دینا ہے، انگوٹھے کو چھوڑ دینا ہے، پہلے پیشانی پر رکھنا، پیشانی سے واپس لے جانا ہے۔ اس کے بعد یہ ہتھیلی ہے، ہتھیلی کو اسی طرح سائیڈوں پر واپس لانا ہے، انگلی آپ کو بالکل اوپر ہو جائے گی۔ شہادت کی انگلی کان کے سوراخ میں رکھو گے تو آٹومیٹک جب اس کو گھماؤ گے تو یہ آپ کے کان کا جو اندرونی حصہ ہے، شہادت کی انگلی آپ کے کان کے اندرونی حصے کا مسح کر دے گی۔ اور اس کے بعد جو انگوٹھا ہے، جو تھم ہے، یہ آپ کان کی نیچی جانب سے اوپر کی طرف لے جاؤ گے تو یہ آپ کے کان کا بھی مسح ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ گردن کا مسح، بعض علماء کے نزدیک گردن کا مسح بھی کرنا سنت ہے، بعض کے نزدیک سنت نہیں ہے، یا الٹے ہاتھ دونوں اس پر گردن تک مار لیں گے تو آپ کا گردن کا مسح بھی ہو جائے گا۔ یہ ہے سنت طریقہ مسح کرنے کا۔ اگر چوتھائی سر کا صرف آپ اس طرح بھی کر لیں گے تو آپ کا فرض مکمل ہو جائے گا۔ چوتھا فرض ہے ٹخنوں تک پاؤں دھونا، یہ بھی ضروری ہے۔ ان میں سے یہ آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، ان کو اچھی طرح دھونا ہے۔ ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک ہوئی تو آپ کا وضو مکمل نہیں ہوگا۔ اب آتے ہیں طریقے کی طرف، پورا وضو کس طرح کرنا ہے، سنت طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے اونچی جگہ پر بیٹھنا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا ہے۔ بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ پھر دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دھونا ہے۔ دونوں ہاتھوں کو اگر خلال کر سکتے ہیں دونوں ہاتھوں کو خلال کرنا چاہیے۔ یہ دونوں ہاتھوں کا دھونا سنت ہے۔ یہاں ایک مسئلہ اور بھی بتاتا چلو، بعض احباب خاص طور پہ ہماری مائیں بہنیں کپڑے دھوتے وقت یا برتن دھوتے وقت یا وضو کرتے وقت کلمہ طیبہ کا ورد کرتی ہے، کلمہ پڑھنا شروع کر دیتی ہے۔ لہٰذا علماء نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ رب تعالیٰ نے پانی بنایا ہی اس لیے ہے کہ وہ چیز کو پاک کر دے۔ وہ کپڑا ناپاک ہے، برتن ناپاک ہے، آپ کا جسم ناپاک ہے، پانی رب کی طرف سے ایسی نعمت ہے کہ وہ آپ کے جسم کو بھی پاک کر دے گا، وہ آپ کے کپڑے کو بھی پاک کر دے گا، آپ کے برتن کو بھی پاک کر دے گا۔ آپ کو کوئی کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کلمہ آپ پڑھو گے تو وہ ایک بے ادبی میں شامل ہو جائے گا، یعنی جس پانی پر آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ پانی نالی میں جائے گا، گندگی میں جائے گا، گٹر میں جائے گا، تو وہ مؤدبانہ طریقہ نہیں رہے گا، بلکہ وہ کلمہ پڑھنے سے آپ کا جو ساتھ بیٹھنے والا جو وہ محسوس کرے گا کہ یہ کیسا مسلمان ہے، جس چیز پر کلمہ پڑھا جا رہا ہے وہ چیز ضائع کر کے گٹروں میں جا رہی ہے۔ تو لہذا علماء نے اس بات سے منع فرمایا ہے، ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اگر آپ نے دھو لیا ہے مکمل، اس کے بعد جو چیز صاف ہوگی ہے پھر آپ جس طرح مرضی کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد 3 بار کلی کرنا ہے غلارے کے ساتھ۔ ہاتھ میں چلو میں دائیں ہاتھ میں پانی لینا ہے اور منہ میں پانی لے کر جانا ہے، حلق تک پانی کو پہنچانا، یہ سنت ہے۔ 3 بار کرو گے تو زیادہ افضل ہے۔ ہاں 3 سے زیادہ بار نہیں کرنا چاہیے، وہ اس فضول خرچی میں آ جائے گا۔ آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، بعض آپ بیٹھے رہتے ہیں 10 مرتبہ منہ میں پانی ڈالتے رہتے ہیں اور کلی کرتے رہتے ہیں، کھانسی کرتے رہتے ہیں۔ تو لہٰذا اس چیز کا بھی خیال رکھیں، جو حکم ہے اتنا کیا کریں۔ اگر زیادہ آپ کر رہے ہیں تو اس سے فضول خرچی کا اندیشہ نہ ہو، اس سے بچا جائے۔ 1-2 بار اگر ضرورت ہے، الگ سے کوئی چیز باہر نہیں نکل رہی، کھانسی یا بلغم ہے، تو وہ انسان کی شرعی عذر ہے، اس سے انسان کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے۔ پھر 3 بار ناک میں پانی چڑھانا، یہ بھی سنت ہے۔ بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک کو آپ صاف کر لیں تاکہ نرم ہڈی تک پانی اچھی طرح پہنچ جائے، یہ بھی سنت ہے۔ اگر ناک سے پہلے مسواک کرنا بھی سنت ہے۔ حضور علیہ السلام نے مسواک کی بہت تاکید فرمائی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میری امت کو مجھے مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو مسواک کو بھی ضروری قرار دیا تھا۔ اور مسواک سے آپ جانتے ہیں کہ دانتوں کی صفائی ہوتی ہے، اور ڈاکٹر حضرات لکھتے ہیں جو روزانہ 5 مرتبہ صفائی کرتا ہے دانتوں کی، اس کی دانتوں کی درد نہیں ہوتی۔ آپ جانتے ہیں کہ دانتوں کی درد کتنی شدید ہے۔ اس کے بعد پورا چہرہ دھونا فرض ہے، میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ چہرے کے بعد کونیوں تک بازو دھونا، یہ بھی دوسرا فرض ہے، یہ ضروری ہے۔ پھر چوتھائی سر کا مسح کرنا، ٹخنوں تک پاؤں دھونا، یکے بعد دیگرے کرنا ہے۔ مطلب یہ یکے بعد دیگرے سنت کیوں ہے کہ ایک اعضاء کیا ہے، ہاتھ دھوئے ہیں، اس کے بعد آپ ہاتھوں میں لگ گئے ہیں، ہاتھ آپ کے خشک ہو گئے ہیں، تو اس کے بعد آپ کلی کرنے لگ گئے، ناک میں پانی چڑھنے لگے، تو پھر وہ آپ کا وضو مکمل نہیں ہوگا۔ تو لہذا ایک اعضاء دھوئیں،
وہ خشک نہ ہو، اس کے بعد فوراً دوسرا دھوئیں، پھر تیسرا دھوئیں، پھر چوتھا دھوئیں، اس طرح یہ وضو مکمل ہوگا۔ اور وضو کر کے قبلے کی جانب شہادت کی انگلی کھڑی کر کے دوسرا کلمہ پڑھنا یہ بھی سنت ہے، اور دعا کرنی ہے رب تعالیٰ کی دعا، وضو کے بعد دعا رب کی بارگاہ میں جلدی قبول ہوتی ہے۔ یہ تو تھا وضو کا طریقہ، لیکن یاد رکھا ہے کہ مثال بھی بتاتا چلوں، وضو کے بغیر یہ ہر بندہ مانتا ہے کہ نماز نہیں ہوتی، کیونکہ قرآن نے بیان کیا ہے۔ لہذا اسی طرح جس طرح وضو کے ساتھ نماز کا تعلق نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم وضو کرتے ہیں، یعنی کوئی بندہ وضو نہیں کرتا اور آ کر رکوع کرتا ہے، قیام کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، سلام پڑھتا ہے، الحمدللہ پڑھتا ہے، تو اس میں کوئی خلل نہیں آئے گا، وہ پڑھ سکتا ہے، اس کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ لیکن اگر اس سے پوچھا جائے بھائی وضو کیا، وہ کہتا نہیں کیا، تو ہم فوراً کہہ دیتے ہیں آپ کی تو نماز ہی نہیں ہوئی، آپ کی تو وضو کے بغیر نماز ہوتی نہیں۔ تو پتہ چلا کہ جو رب کے فرمان ہے، اللہ کے معبود کے فرمان ہے، اس پر آپ کی عقل اور اس کی آپ پر سوچ کوئی عمل دخل نہیں کرتی، وہ آپ کو عمل کرنا پڑے گا۔ تو اسی لحاظ سے آپ نے قربانی کے مسائل، طلاق کے مسائل، جو باقی جتنے مسائل ہیں، خانہ داری کے مسائل ہیں، زندگی کے مسائل ہیں، وہ اسی بنا پر سمجھتے ہوئے عمل کریں کہ رب نے